جی السلام علیکم بیٹا. جی کیسے ہیں آپ سب؟ خیریت سے ہوں گے امید ہے آپ لوگ, اور 2 چھٹیاں بہت مزے سے گزاری ہوں گی آپ نے, ٹھیک ہے, اور کام بھی ساتھ ساتھ کیا ہوگا. جی آواز آ رہی ہے سب کو میری؟ جی 7th کلاس کوئی بچہ بتائے گا کہ آواز آ رہی ہے تو پھر ہم اپنا لیکچر آگے بڑھائیں گے. جی آ رہی ہے, گڈ ہو گیا, ٹھیک ہے. چلیں جی, آپ جانتے ہیں کہ ہمارا اسلامیات کا لیکچر ہے, اور جو ہمارا پچھلا چیپٹر تھا وہ تھا دعا کی اہمیت اور فضیلت. اس کے بارے میں ہم نے تفصیلی بات چیت کی کہ دعا جو ہے وہ کیسے اور کس طریقے سے ہمارے لیے بہت اہم ہے. ہم نے اس کے جتنے بھی شارٹ کویسچنس تھے, اس کے کثیر الانتخابی سوالات یعنی ہمارے MCQs, ہمارے تفصیلی سوال جسے آپ لانگ کویسچنس کہتے ہیں, وہ ہم نے جو ہے وہ تفصیل کے ساتھ سارے جو ہے وہ یاد بھی کر لیے تھے, اور جو لکھنے کے لیے دیا تھا امید ہے کہ آپ نے لکھا ہوگا. اور ہم نے جو آخری لیکچر تھا ہمارا, اس میں ہم نے دعا کی فضیلت بیان کی تھی, اور ہم نے کہا تھا کہ دعا جو ہے کیونکہ مانگنا بے انتہا ضروری ہے, پروردگار دعا کے بغیر ہماری عبادت کو پسند نہیں کرتا. ٹھیک ہے, کسی بھی جو ہماری عبادت ہے اس کا اختتام دعا پر ہونا چاہیے. ٹھیک ہو گیا. تو یہ ہمارا لیکچر تھا جو ہم لوگوں نے مکمل کر لیا تھا. آج ہم بات کریں گے زکوٰۃ کے حوالے سے, زکوٰۃ کی فضیلت اور معاشرتی اہمیت. اب دیکھیں کہ پہلے آپ اہمیت ہے, فضیلت ہے, معاشرتی اہمیت کیا ہوتی ہے معاشرے میں اس کی اہمیت. ہم اس سے پہلے بھی زکوٰۃ کے بارے میں بات کر چکے ہیں, اور آپ لوگ پچھلی کلاس میں بھی زکوٰۃ کے بارے میں کافی کچھ پڑھ چکے ہیں کہ زکوٰۃ ایک کون سی عبادت ہے. جیسے ہم نے اس سے پہلے ذکر کیا تھا حج کے بارے میں, کسی چیز کے بارے میں بھی. تو یہ جو زکوٰۃ ہے یہ ہماری ایک مالی عبادت ہے. ٹھیک ہے, زکوٰۃ کون سی عبادت ہے؟ مالی عبادت ہے. اس میں انسان اپنا مال خرچ کرتا ہے. کیسے خرچ کرتا ہے کہ جب ایک مقررہ حد بتا دی جاتی ہے کہ جب کسی انسان کے پاس اتنے پیسے جمع ہو جائیں یا اتنا مال جمع ہو جائے, سونا چاندی یا مال مویشی جمع ہو جائے, تو پھر اس پہ واجب ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے پیسے میں سے مخصوص جو ہے وہ زکوٰۃ کے لیے نکال دے. ٹھیک ہے, اس کے لیے نصاب ہوتا ہے. نصاب سے مراد کیا ہے کہ جو ہے زکوٰۃ کب آ کر آپ پر فرض کی جاتی ہے, کتنے آپ کے پاس کتنا مال ہو, کتنا سونا ہو یا کتنی چاندی ہو, جب آپ کو زکوٰۃ دینا ہوتی ہے اسے ہم کہتے ہیں زکوٰۃ کا نصاب. اور پھر مصارف ہوتے ہیں. مصارف کسے کہتے ہیں کہ جب زکوٰۃ جن جن لوگوں کو دی جاتی ہے. دیکھیے ایک کام تو ہے نا زکوٰۃ نکالنا اپنے مال میں سے اس کو پاک کرنے کے لیے, پھر اس کے بعد اگلا مرحلہ جو ہے وہ آتا ہے کہ زکوٰۃ نکالنے کے بعد اب کس کو دی جائے. اس کے مخصوص مصارف ہوتے ہیں جن پر خرچ کی جاتی ہے, جن پر صرف کی جاتی ہے, اس کو ہم کہتے ہیں یہ زکوٰۃ کے مصارف ہیں. ٹھیک ہے, اب دیکھیں کہ زکوٰۃ ان لوگوں پر فرض ہے جن کے پاس ایک خاص مقدار میں سونا چاندی نقدی یا سامان تجارت موجود ہو. ٹھیک ہے, اب دیکھیں کہ جو ہے اب مختلف ہوتا ہے. اب یہ بھی نہیں ہے کہ سونا ہے تو آپ کے پاس جتنا بھی سونا ہے آپ کو زکوٰۃ ہوگی, ایسا نہیں ہے. مخصوص اس کا نصاب ہوتا ہے کہ اتنا سونا ہوگا. اب 7.5 تولے سونا اگر کسی انسان کے پاس ہوگا, 7.5 تولہ سے کم ہوگا تو اس پہ زکوٰۃ واجب نہیں ہے. جب 7.5 تولہ سے زیادہ ہوگا تو ہم پھر کہیں گے کہ زکوٰۃ فرض ہو گئی ہے. ٹھیک ہے, اسی طریقے سے ہر چیز کا جو ہے وہ مختلف نصاب ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور یہ سال میں ایک مرتبہ ادا کی جاتی ہے. یہ نہیں کہ آپ ہر مہینے ادا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہ چھوٹی چھوٹی باتیں, یہ ویسے بھی آپ کو جو ہے آپ نے جو ایک سلیبس میں لکھنا ہے, اس کو سوال بنانا ہے, اس سے ہٹ کر بھی ہماری عام زندگی میں یہ آپ کو جو ہے زبانی اتنا کم از کم پتہ ہونا چاہیے کہ سال جو ہے جو زکوٰۃ ہے وہ 1 سال کے بعد واجب ہوتی ہے. پورا سال ایک بندے کے پاس اگر مال 1 سال جب ختم ہو جاتا ہے تو اس کے پاس اتنا مال موجود ہو تو پھر اس پر زکوٰۃ نکالتا ہے, اور پھر ہر سال نکالی جاتی ہے. اگر اگلے سال اس کے پاس اتنا مال موجود نہیں ہے تو پھر وہ زکوٰۃ نہیں نکالے گا. ٹھیک ہے, تو سونا کتنا ہونا چاہیے؟ 7.5 تولے سونا اگر ہوگا تو پھر وہ ادا کرے گا. ٹھیک ہے, اور اس کے علاوہ زکوٰۃ کے کل کتنے مصارف ہیں؟ ٹھیک ہے, زکوٰۃ کے جو ہیں کل کتنے مصارف ہیں؟ تو اس کے 8 مصارف ہیں, یعنی کہ 8 لوگوں پر زکوٰۃ خرچ کی جاتی ہے. اب ہم آگے آہستہ آہستہ اس کی تفصیل بھی پڑھیں گے. ٹھیک ہے, اور جو ہے زکوٰۃ ہر صاحب دولت پر فرض ہے. ہر صاحب دولت مسلمان پر, یعنی کہ کسی کے پاس اگر پیسے نہیں ہیں, اس کے پاس اتنا مال نہیں ہے, تو پھر وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا. ٹھیک ہے, اور اب سونے کا نصاب ہم نے کہا تھا کہ 7.5 تولے ہے. اب جو چاندی ہے
اس کا نصاب کتنا ہوگا؟ ٹھیک ہے، چاندی کا جو نصاب ہے وہ ہوگا 52.5 تولے، ٹھیک ہے، 52.5، کتنا؟ 52.5۔ اب سونا جو ہے، سونا جو ہے وہ 7.5 تولہ، ٹھیک ہے، اور چاندی ساڑھے کا پتہ ہے نا آپ کو، ہاف کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں، 7.5 کا مطلب ہوتا ہے 7.5، لیکن آپ نے اس کو یاد اردو میں ہی کرنا ہے، اردو میں بیٹا آپ گنتی سیکھ لیں، ٹھیک ہے، 7.5 تولہ، اور چاندی کتنی ہے؟ 52.5 تولہ، ٹھیک ہے، 52.5 تولہ، اور 52.5 کتنا ہوتا ہے؟ 52.5، ٹھیک ہے، اور یہ 7.5، یہ ہو گیا۔ یہ نصاب ہے آپ کا جی، کہ اتنا آپ کے پاس سونا ہو، اتنی چاندی ہو تو آپ پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہے کہ زکوٰۃ کی شرح کتنے فیصد ہے، ٹھیک ہے، زکوٰۃ کی شرح 2.5 یعنی کہ 2.5 جسے کہتے ہیں 2.5، ٹھیک ہے، زکوٰۃ کی شرح کتنی ہے؟ یہ میں ایک دفعہ لکھ لوں، پھر آپ کو تھوڑا سا اس کو آسان انداز میں سمجھاتی ہوں کہ اس سے مراد کیا ہے۔ 2.5، ٹھیک ہے، مطلب 2.5 بھی اسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا اب دیکھیں زکوٰۃ کی بات آتی ہے، ایک ہوتا ہے صدقہ خیرات، ہم کرتے ہیں کسی کی مدد کرتے ہیں، اس کے لیے ہمارے پاس کوئی کیلکولیٹڈ چیزیں نہیں ہوتی ہیں، ہمیں ضرورت نہیں ہوتی کہ اتنے پیسے ہیں تو ہم کسی کو دیں گے۔ اگر میرے پاس 10 روپے ہیں اور میں اس میں سے اگر کسی کو 1 روپیہ بھی دے دوں تو میں اس کی مدد کرنا چاہوں تو وہ میری مرضی ہے، ٹھیک ہے، چاہے میں کسی کو 2 روپے دوں، کسی کو 10 روپے کے 10 ہی دے دوں، ٹھیک ہے، یا میرے پاس جتنے پیسے اس میں جتنا چاہوں کسی کو دے دوں، یہ میری مرضی میں منحصر ہے، اس میں کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ ڈائریکشنز نہیں ہے کہ اتنے پیسے آپ نے کسی کو لازمی دینے ہیں، لیکن یہ عام حالات کی بات ہے۔ پھر اگر یہ ہوتا ہے کہ کوئی شخص کے پاس اگر اتنے پیسے یا اتنا سونا ہو، اتنی چاندی ہو، یا اتنے مال مویشی ہوں، مخصوص مقدار بتا دے، اگر پورا سال اس کے پاس یہ منافع موجود رہتا ہے، جب سال ختم ہوتا ہے اور اس کے پاس اتنے پیسے موجود ہیں، یعنی کہ سال کے دوران آپ کی کیلکولیشن نہیں ہو رہی، جب سال ختم ہوگا ایک سال کے اینڈ پر، جیسے اب ہمارے ہاں عام طور پر رمضان کے دنوں میں نکالی جاتی ہے، ٹھیک ہے، اب سال ختم ہوا تو سال کے ختم پہ اینڈ پر جو ہے وہ آخر میں آپ دیکھیں گے کہ جی آپ کے پاس کتنے پیسے موجود ہیں۔ اگر تو آپ کے پاس 7.5 تولہ سونا موجود ہے یا 52.5 تولہ چاندی موجود ہے، یہ دونوں چیزیں موجود ہیں، تو دونوں پر زکوٰۃ الگ الگ ہوگی، ٹھیک ہے۔ پھر کیا ہوگا؟ اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے ٹھیک ہے جی آپ نے سوچ لیا کہ میں نے زکوٰۃ دینی ہے، اب زکوٰۃ دینی ہے تو کتنی دینی ہے، ٹھیک ہے، تو اس لیے یہ بھی بتا دیا گیا کہ 2.5%، یہ آپ نے کیلکولیشن جیسے آپ میتھمیٹکس میں پڑھتے ہیں نا، وہاں پہ آپ نے نکالی ہوگی کہ جو ہے وہ پرسنٹیج کیسے نکالتے ہیں، ٹھیک ہے، تو جتنی ٹوٹل آپ کے پاس چیز ہوگی اس کا 2.5% آپ نکالیں گے، وہ جتنے بھی آپ کے پیسے آ جائیں گے اس کو آپ الگ رکھ لیں گے۔ اب ان پیسوں کو آپ نے کیا کرنا ہے، تو وہ پیسے آپ جس پہ خرچ کریں گے، جن لوگوں کو دیں گے، وہ ہوں گے زکوٰۃ کے مصارف، ٹھیک ہے، اور وہ مخصوص بتا دیے گئے ہیں کہ اس میں کون کون سے ہوتے ہیں، غربا، مساکین ہوتے ہیں، طالب علم ہوتے ہیں، اور جو مسافر ہوتے ہیں، اور جو نو مسلم ہوتے ہیں، ان سب کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ اب زکوٰۃ ہر صاحب نصاب پر فرض ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے کہ خاص مقدار میں سونا، چاندی، روپیہ، پیسہ یا تجارتی سامان کو کہتے ہیں۔ وہ کون سا رکن اسلام ہے جس سے دلوں میں مال کا لالچ کم ہو کر اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہو جاتی ہے؟ تو ظاہر سی بات ہے وہ زکوٰۃ ہے۔ جب ہم اپنے پیسوں میں سے کچھ پیسے نکال کر کسی کو دیتے ہیں تو یہ اس بات کا ثبوت ہوتا ہے کہ ہمارا جو دل ہے، ہمارے دل سے پیسے کا لالچ ختم ہے، کیونکہ دیکھیں ایک اپنی رقم ہے نا، ہم نے خود کمائی ہے، اپنے پیسوں سے ہم نے جو محنت کی، جیسے بھی کیا، ہمارے پاس ایک مال ہے وہ ہمارے لیے ہے، اس میں سے اگر ہم کچھ رقم نکال کر، لازمی نکال کر کسی کو دے دیتے ہیں تو ہم کیوں دیتے ہیں؟ ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے دیتے ہیں کہ اس نے یہ ہم پر فرض کیا ہے، تو اس سے ہمارے دلوں میں دولت کی محبت کم ہوتی ہے اور اللہ کی محبت بڑھتی ہے، کیونکہ ہم نے اللہ کی محبت کی خاطر اس دولت کو اپنے سے جدا کر دیا۔ ورنہ دیکھیں نا کسی کے لیے 1 روپیہ بھی کسی کو دینا کتنا مشکل کام ہوتا ہے، ہم سوچتے ہیں ہو یہ ہم کیسے دیں، ٹھیک ہے، تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ بتاتی ہیں کہ ہم جو ہے وہ زکوٰۃ دینے سے اپنے پروردگار کے کتنے قریب ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ہم تھوڑا سا اس کے آگے جو ہے وہ جو ہے اس کے مختصر سوالات ان کا ذکر کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔
ज़कात किन लोगों पर फ़र्ज़ है? ज़कात इन लोगों पर फ़र्ज़ है जिनके पास एक ख़ास मिक़दार में सोना, चांदी, नकदी किसे कहते हैं, जो आपकी रकम होती है, पैसे होते हैं, या सामान तिजारत मौजूद हो। ठीक है, सामान तिजारत क्या होता है कि जो किसी को कुछ भी उसने जाके दूसरे मुल्क में, दूसरे शहर में या अपने ही शहर में कहीं पर बेचना होता है, ठीक है, और मखसूस मिक़दार में मौजूद हो, तो हम कहते हैं कि अब उस पर ज़कात फ़र्ज़ है। ज़कात के कोई से 2 फ़ायदे लिखें। ठीक है, ज़कात के फ़ायदे कोई से भी लिखने हैं। ठीक है, नंबर 1, ज़कात के फ़ायदे क्या होते हैं? ज़कात की अदायगी से माल में बरकत पैदा होती है और वो बढ़ता है। ठीक है, क्या होता है? माल में बरकत होती है। और नंबर 2, अभी हम इसको थोड़ा सा इस पे बात भी करते हैं, मैं एक दफ़ा इसको लिख दूँ, और गुर्बत व अफलास का ख़ात्मा होता है। माशरे से गुर्बत व अफलास का ख़ात्मा होता है। अच्छा जी, अब देखिए माल में बरकत कैसे होती है जी। हमने तो पैसे निकाले, बल्कि हमारे पास जो रकम थी उसमें से कम हो गई, तो इसमें बरकत कैसे हुई? देखिए, जब हम अल्लाह ताला की रज़ा के लिए, अल्लाह को खुश करने के लिए अपनी रकम में से कुछ रकम खर्च करते हैं, गुरबा को देते हैं, तो फिर अल्लाह ताला हमारे माल में बरकत डालता है। क्योंकि परवरदिगार कहता है कि जब तुम मेरी खातिर कोई काम करते हो तो मैं तुम्हें उसका अजर 10 गुना ज़्यादा देता हूँ। अगर हम किसी के, अल्लाह कहता है ना कि अगर तुम 1 कदम मेरी तरफ बढ़ाओगे तो मैं 10 कदम तुम्हारी तरफ बढ़ाऊँगा। इसी तरीके से ये भी है कि जब कोई भी काम हम अल्लाह की रज़ा के लिए करते हैं तो परवरदिगार उसका 10 गुना बदला हमें देता है। तो जब हम ज़कात देते हैं, इसका मतलब क्या है? हमने अपना माल, अपने पैसे जो हैं वो लोगों पर खर्च किए। किसके लिए किए? अल्लाह की रज़ा के लिए किए। और जब हमने अल्लाह की रज़ा के लिए माल खर्च किया तो वो हमें 10 गुना बढ़ा कर देगा, क्योंकि अल्लाह ताला कभी भी वादा खिलाफ़ी नहीं करता। लेकिन ये सिर्फ हमें हमारे दिल में ये यकीन होना चाहिए कि आज हम जो माल अपने परवरदिगार की खातिर खर्च कर रहे हैं तो हमें वो इसका अजर ज़रूर देगा। एक अजर तो वो मिलेगा ना कि हमें जन्नत मिलेगी, हमारे गुनाह ख़त्म हो जाएंगे, हमारे सवाब जो है उनकी लिस्ट बढ़ जाएगी। लेकिन इसके अलावा जितना हम माल खर्च करेंगे अल्लाह की राह में, उतना हमारे माल में बरकत आती जाएगी। ठीक हो गया। दूसरे नंबर पे क्या है? ज़कात के ज़रिए माशरे में गुर्बत व अफलास का ख़ात्मा किया जाता है। गुर्बत व अफलास के ख़ात्मे से क्या मुराद है? गुर्बत व अफलास से मुराद यही है कि जो गुर्बत होती है, अब देखें कि कुछ लोग गरीब होते हैं, वो अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि जो हमारे जो माशरे में जो हमारे अल्लाह ताला ने ये जो ज़कात का और खैरात का और सदक़े का निज़ाम बनाया है, दरअसल इसका मकसद ही ये है कि अगर कोई शख्स जो है, क्योंकि दुनिया का देखिए निज़ाम चल रहा होता है, कोई किसी के पास दौलत ज़्यादा है, किसी के पास कम है, तो अगर सही मानों में ज़कात, खैरात, सदका वगैरह इस सर्कल को सही तरीके से चलाया जाए तो माशरे में कोई शख्स भी भूखा प्यासा नहीं रहेगा। किसी शख्स के पास इतनी गुर्बत नहीं होगी कि उसको किसी के सामने हाथ फैलाना पड़े। ठीक है, तो अल्लाह ताला ने जो है ये निज़ाम इसलिए बनाया कि जिनके पास ज़्यादा पैसे हैं वो अपने माल को पाक करने के लिए अल्लाह की खातिर वो रकम निकाल के गुरबा को दे दें। अब इस तरीके से अगर ये होगा तो कोई भी गरीब नहीं रहेगा। सब लोग अगर ज़कात अदा करना शुरू कर दें तो क्या होगा कि माशरे से गुर्बत व अफलास ख़त्म हो जाएगी। ये हमारे जो हैं ज़कात के 2 फ़ायदे हैं। ठीक हो गया। उसके बाद है अल्लाह ताला की राह में ख़र्च किए गए माल की क्या हैसियत है। जब कोई मुसलमान माल और दौलत जैसी नेमत अल्लाह की राह में कुर्बान कर देता है तो अल्लाह ताला खुश होता है और इसे अपने ऊपर कर्ज करार देता है। अब देखिए कितनी बड़ी बात है कि जब हमने अल्लाह के लिए किया तो अल्लाह कहता है कि मेरे पे कर्ज़ है। इसका मतलब क्या है कि वो किसी भी सूरत में हमारा कर्ज ज़रूर अदा करेगा, और वो दुनिया में भी इसका कर्ज अदा करता है और आखिरत में भी। कि दुनिया में एक तो ये कि हमारे माल दौलत में इजाफ़ा होता है, उसके लिए हमारी कितनी ही परेशानियाँ। समटाइम्स ऐसा होता है, आप ये सोचें कि कभी कभी इंसान जो है वो ज़कात भी दे रहा है, सदका भी दे रहा है, लेकिन फिर भी उसके माल में उतना इजाफ़ा नहीं होता। तो उसका मतलब ये नहीं है कि अल्लाह ताला ने अपना वादा भुला दिया या ज़कात देने का हमें फ़ायदा नहीं हुआ, बल्कि उसकी वजह ये हो सकती है कि उसके बदले में अल्लाह ताला ने हमारी किसी भी परेशानी को, किसी भी मुसीबत को दूर कर दिया और हमारी मुश्किलात को आसान कर दिया। तो ये बहुत बड़ी बात होती है कि इंसान जो है वो जब ज़कात देता है, जब अल्लाह की राह में ख़र्च करता है तो क्या होता है, अल्लाह ताला उसको अपने ऊपर कर्ज करार देता है। ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद है माल खर्च करने वालों के साथ अल्लाह ताला का क्या वादा है। माल खर्च करने वालों के साथ अल्लाह का वादा है कि उनका ये कर्ज़ कई गुना बढ़ा कर देगा।
کئی گنا بڑھا کے دینے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کئی گنا بڑھا دینا. ٹھیک ہے. اصل سے جو اصل رقم ہوتی ہے، جو اصل مال ہوتا ہے، اس سے بہت زیادہ دینا. ٹھیک ہے، یہ ہوتا ہے کئی گنا بڑھا کر دینا. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر کوئی میری راہ میں زکوٰۃ دے گا، مال خرچ کرے گا، تو میں اس کے بدلے میں اس کو بہت زیادہ عطا کروں گا. اگلا سوال ہے، اللہ تعالیٰ نے کس چیز کو اپنے ذمے قرض قرار دیا ہے؟ جب کوئی انسان اپنی دولت اللہ کے حکم کے مطابق خرچ کرتا ہے تو اللہ اس کے ایثار کی قدر کرتے ہوئے، ایثار کسے کہتے ہیں؟ ایثار کرنا، قربانی دینا. ٹھیک ہے، ایثار کرنا، قربانی دینا. اب دیکھیں کہ یہ قربانی ہوتی ہے نا، کہ ہمارے پاس ایک میں نے سارا دن محنت کی ہو، میں نے پیسے کمائے ہوں، سارا سال میں نے محنت کی ہو اور میں نے پیسے کمائے ہوں، وہ سارا میرا مال ہے، بظاہر میری محنت ہے، لیکن جب اس میں سے میں کچھ رقم نکال کے کسی کو دے دوں، اس کا مطلب ہے کہ میں نے قربانی دی ہے، اپنی رقم کسی کو دی ہے. لیکن یہ قربانی کیوں دی ہے؟ اللہ کی خاطر دی ہے. ٹھیک ہے، جب ہم اللہ کی خاطر قربانی دیتے ہیں، اثار کرتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس کا خرچ شدہ مال جو ہے وہ میرے ذمہ قرض ہے. جس کو دیا تھا اس کے ذمہ نہیں ہے، وہ تو غریب ہے، اس کی بجائے یہ قرض میرے اوپر ہے، یعنی پروردگار کے اوپر ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد اگلا ہے جی، نصاب سے کیا مراد ہے؟ سونا، چاندی، روپیہ، پیسہ یا سامان تجارت کی وہ خاص مقدار جس پر زکوٰۃ دینی لازم ہو جائے نصاب کہلاتی ہے. ٹھیک ہے، اب یہ تین باتیں سب سے پہلے ہم نے ذکر کیا تھا. جو ہماری سب سے پہلی چیز آتی ہے وہ ہے زکوٰۃ، نصاب زکوٰۃ، کہ نصاب کیا ہے. پھر اگلی چیز آتی ہے ہماری مصارف. ٹھیک ہے، اور ایک ہماری آتی ہے شرائع زکوٰۃ. تین چیزیں اس میں جو ہے وہ ان کا دخل عمل ہوتا ہے. تین چیزوں کا، کہ سب سے پہلے یہ کہ زکوٰۃ جو ہے ہم نے کب دینی ہوتی ہے، کتنا مال ہو ہمارے پاس. ٹھیک ہے، اس کو ہم کہتے ہیں نصاب. جب یہ ڈیسائیڈ ہو جاتا ہے کہ اتنا مال ہے تو پھر ہم نے کہا کہ وہ صاحب نصاب ہے، اس پہ واجب ہے. پھر کتنی دینی ہے، وہ ہماری شرعی زکوٰۃ ہے. کس کو دینی ہے، وہ ہمارے مصارف ہیں. ٹھیک ہے، ہم دوبارہ سے بھی اس کی دفعہ ڈیٹیل بات کر لیں گے. تینوں چیزیں آپ کو زبانی یاد ہونی چاہیے کہ کبھی بھی کوئی پوچھے تو آپ کو کتاب کھولنے کی ضرورت نہ پڑے. ٹھیک ہے، کم از کم اتنا آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ مصارف زکوٰۃ سے کیا مراد ہے، شرعی زکوٰۃ کسے کہتے ہیں، اور نصاب زکوٰۃ کیا ہے. ٹھیک ہے، یہ صاحب نصاب کیا ہونا ہے. پھر ہے زکوٰۃ کب واجب ہوتی ہے. زکوٰۃ کسی مال پر اس وقت واجب ہوتی ہے جب اسے جمع کیے ہوئے پورا 1 سال گزر چکا ہو اور وہ نصاب کے مطابق ہو. ٹھیک ہے، اب دیکھیں کہ کسی کے پاس سونا ہے اور 6 تولے سونا ہے، پورا سال گزر گیا، اس کے پاس 6 تولہ سونا ہی رہا، تو اس پہ زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی. لیکن پورا سال گزارنے کے بعد اگر اس کے پاس 7.5 تولے سونا ہے تو پھر وہ زکوٰۃ نکالے گا. ٹھیک ہے، تو یہ ہم کہتے ہیں کہ زکوٰۃ جو ہے وہ کب واجب ہوتی ہے. اسی طرح چاندی ہے، اگر کسی کے پاس 50 تولے چاندی بھی ہے تو اس پہ زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی 1 سال کے بعد، جب تک کہ 52.5 تولے 52.5 اس کے پاس نہیں آتی. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد ہے زکوٰۃ کے اسلامی نظام پر عمل کرنے سے کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، زکوٰۃ کے اسلامی نظام پر عمل کرنے سے غربت و افلاس کا خاتمہ ہوتا ہے اور فلاحی ریاست تشکیل پاتی ہے. فلاحی ریاست کسے کہتے ہیں؟ فلاحی ریاست کسے کہتے ہیں؟ فلاح کہتے ہیں بھلائی کو. اب اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ ایسی ریاست، ایسی جگہ جہاں پر لوگوں کی بھلائی کے لیے کام کیے جاتے ہوں. اور اس سے بڑا کیا کام ہوگا بھلائی کے لیے کہ اگر جب ہمیں پتہ ہو کہ یہ شخص جو ہے وہ غریب ہے، اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، یہ مجبور ہے، تو اس کی پریشانی اور مجبوری کو دور کرنے کے لیے اللہ کے حکم سے مخصوص طریقے سے زکوٰۃ دی جائے، تو یہ ایک طرح سے فلاحی ریاست بنانے کے کام آتا ہے. پھر جو لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں اور جو لینے والے ہوتے ہیں وہ سب ہم اپنے جس علاقے میں رہتے ہیں ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ وہ شخص جو ہے غریب ہے، اس کا ذریعہ آمدنی اتنا اچھا نہیں ہے، یہ بالکل نہیں ہے، یا اس کا یہ مسئلہ ہے، اور جو دینے والا ہوتا ہے وہ بھی جانتا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح سے پھر کیا ہوتا ہے کہ یہ ایک سرکل چلتا رہتا ہے، اور وہ جو ریاست میں جو پریشانی اور مشکلات ہوتی ہے. اب دیکھیں کہ جب کہا جاتا ہے، ایک حدیث مبارکہ ہے کہ غربت انسان کو کفر تک لے جاتی ہے، اور یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ کبھی انسان غریب ہوتا ہے تو پھر وہ کفر تک چلا جاتا ہے، کہ بہت مشکل ہوتا ہے کہ ایک انسان کو جب اپنا پیٹ پالنے کے لیے کھانا نہ مل رہا ہو، رہنے کی جگہ نہ مل رہی ہو، اور وہ بہت غریب ہو جائے تو وہ پھر بھی اپنے ایمان پر قائم رہے. وہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایسا نظام بنایا ہے
کہ ہم اگر کوئی شخص بہت غریب ہو تو اس کی مدد کرنے کا کوئی بھی طریقہ جو ہے، کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہ دیں۔ اگر ہم پر زکوٰۃ، دیکھیں یہ تو زکوٰۃ واجب فرض ہے ہمارے پر، لیکن اگر ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں جمع ہوتے سال کے آخر میں کہ ہم پر زکوٰۃ فرض ہو، تو پھر بھی ہمیں چاہیے کہ ہم ویسے اپنے طور پر، اللہ تعالیٰ نے دیکھیں کہ صدقات اور خیرات کی بہت اہمیت انسان کی زندگی میں قرار دی ہے کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کی پریشانیاں دور ہو جائیں، اس کی مشکلات دور ہو جائیں، تو وہ صدقہ دیا کرے۔ اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ مقصد اگر پروردگار، دیکھیں اللہ تعالیٰ چاہے تو ویسے بھی ہمیں شفا دے سکتا ہے، ہماری پریشانیوں کو دور کر سکتا ہے اگر ہم عبادت گزار ہیں، اللہ سے مانگ رہے ہیں، لیکن دراصل اللہ نے یہ سب نظام اس لیے بنایا تاکہ انسانوں کی آپس میں محبت بھی بڑھے۔ ہم جب دوسرے کا خیال کرتے ہیں، اس کو کچھ دیتے ہیں اور اس کی پریشانی دور کرنے کے لیے اس کی مالی مدد کرتے ہیں، تو اس سے نہ صرف تو یہ کہ معاشرے سے غربت اور افلاس ختم ہوتی ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کے دلوں میں آپس میں محبت پیدا ہوتی ہے۔ پھر جب کوئی دینے والا کسی غریب کو دیتا ہے تو اس کے دل میں اس کے لیے محبت پیدا ہوتی ہے، اس کا احترام کرے گا، جس کی وجہ سے ان کے درمیان ایک اچھا تعلق قائم ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے زکوٰۃ اور صدقہ خیرات تو کسی کو دینا یہ ایک فلاحی ریاست بنانے کا جو ہے ذریعہ ہوتا ہے۔ اچھا جی، یہاں تک سمجھ آ گئی۔ اب ہم آگے چلتے ہیں۔ وعلیکم السلام ابیہ مریم، کیا ہوا خیریت؟ دیر سے بہت، چلیں کوئی بات نہیں۔ اس کے بعد ہے کہ زکوٰۃ کے اسلامی نظام پر عمل کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ یہ ہو گیا سچا ایمان لانے سے انسانی زندگی میں کیا تبدیلی آتی ہے۔ جب انسان سچے دل سے ایمان لاتا ہے تو اس کے تمام اعمال احکام الہی کے تابع ہونے لگتے ہیں۔ تابع ہونا، اس کے تابع دار ہونا، مطلب کیا ہے کہ جب کوئی انسان سچے دل سے ایمان لاتا ہے۔ دیکھیں کہ اس بات پہ نا ہم سب مسلمانوں کو غور کرنا چاہیے، آپ سب لوگوں کو، ہم سب لوگوں کو۔ کیسے کہ اگر کوئی انسان جو ہے چلیں کوئی بات نہیں، ابھی ویسے بھی ہم آخر میں دوبارہ سے اپنا لیکچر دہرا دیتے ہیں، تو آپ کو جو سمجھ نہیں آئی تھی دوبارہ آ جائے گی، ٹھیک ہے؟ آپ ابھی سے جوائن کر لیں اور شروع کریں۔ جب ہم جو لوگ مسلمان ہوتے ہیں، نئے اسلام قبول کرتے ہیں، ان کی بات اور ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوش قسمت ترین لوگ ہیں کہ اللہ نے ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا کیا، ہمیں اس کے لیے کوئی جستجو نہیں کرنی پڑی، کوئی کوشش نہیں کرنی پڑی۔ اس لیے بعض اوقات اگر ہم غور کریں تو ہم اس چیز کو فار گرانٹیڈ لیتے ہیں کہ جی کوئی اتنی اہم بات نہیں ہمارے لیے ہوتی، لیکن دراصل غور کریں تو ہمارے پاس شکر کرنے کے لیے زیادہ وجوہات ہیں کہ اللہ نے ہمیں کسی پریشانی میں ڈالے بغیر اسلام جو ہے وہ اس میں داخل کر دیا، ہمارے لیے ایک خوبصورت مذہب جو ہے اس کو منتخب کیا۔ تو پھر کیا ہے، اگر ہم اپنے دل میں اس بات پر ایمان رکھیں کہ ہمارا پروردگار، ہمارا اللہ جو ہے اس نے ہمیں مسلمان پیدا کیا ہے اور ہمارے اندر ایمان لایا ہے، تو کیا ہوگا کہ پھر ہمارے دل میں جب اللہ کی محبت پیدا ہوگی تو ہم سچے دل سے احکام الہی کے تابع ہونے لگیں گے۔ ٹھیک ہے، احکام الہی کے تابع ہونا۔ احکام الہی کے تابع ہونے کا کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ماننا۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ماننا، دل سے تسلیم کرنا، ٹھیک ہے، ان پر ایمان رکھنا مکمل طور پر، یہ ہے جی احکام الہی کے تابع ہونا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد کیا ہے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی سے کس بات کا اظہار ہوتا ہے؟ زکوٰۃ کی ادائیگی اس بات کا اظہار ہے کہ مال و دولت دراصل اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے، کہ ہم اپنی محنت سے بے شک مال کماتے ہیں، ہم محنت کرتے ہیں تو ہمیں پیسے ملتے ہیں، کسی کو سیلری ملتی ہے، کسی کا بزنس ہے تو اس کو پیسے ملتے ہیں، لیکن ہمارے دل میں یہ ایمان ہونا چاہیے کہ بے شک ہم نے محنت کی لیکن اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت ہے۔ اگر دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت نہ دے، اس نے ہمیں آنکھیں نہ دی ہوں، ہمیں سانس لینے کی، چلنے کی، بیٹھنے اٹھنے کی، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہ دی ہو، تو کیا ہم یہ دولت کما سکتے ہیں؟ نہیں۔ اس لیے جو ہماری کمائی ہوئی دولت ہے وہ دراصل ہماری نہیں ہے، بلکہ ہمارے پروردگار کی عطا کی ہوئی نعمت ہے۔ اس لیے جو زکوٰۃ ہے وہ اس کی ادائیگی بھی دراصل ہمیں یہی بتاتی ہے کہ ہم یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی وجہ سے ہمیں ملا ہے، اس لیے ہم اس کے حکم کے مطابق اس میں سے جتنا وہ کہے گا وہ کسی اور کو دے دیں گے۔ ٹھیک ہو گیا میرا بیٹا؟ تو یہ ہمارے جو تھے اس کے شارٹ کوسچنز ہم نے مکمل کر لیے ہیں۔ تو جلدی سے کوئی سوال ہے تو اس حوالے سے پوچھ لیں، پھر میں اس کا ایک دفعہ سے آپ کو اس کو دہرا دیتی ہوں کہ آج ہم نے کیا پڑھا۔ ٹھیک ہے، یہ ہمارا بہت جامع جو ہے وہ زکوٰۃ کا موضوع ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں آپ جو ہے وہ جتنا غور و فکر کریں گے، سوچیں گے
اور اس پر عمل کرنے کی طرف اتنا ہی انسان کا دل آمادہ ہوتا ہے خوش دلی کے ساتھ۔ دیکھیں کہ ہم نماز پڑھتے ہیں نا دن میں 5 وقت، اب ہم نماز کیسے پڑھتے ہیں؟ ہاں جی بیٹا 7th کلاس سے نہیں میں نے پوچھا، نماز پڑھ رہے ہیں سب لوگ کہ رمضان کے بعد اللہ حافظ کہہ دیا؟ ہاں جی کون کون نماز پڑھتا ہے؟ کوئی بتائیں گے؟ قرآن پاک میں زکوٰۃ اور نماز کا ذکر بار بار ساتھ آیا ہے، ٹھیک ہے؟ سب چپ ہو گئے ہیں، لگتا ہے گڑبڑ ہو گئی ہے۔ ہو نہیں پڑھتے؟ نہیں پڑھتے یا پڑھنا نہیں بھولے؟ ہاں جی ملیکہ، جی پڑھتے ہیں، چلیں ٹھیک ہو گیا، ویری گڈ، صحیح ہو گیا، شاباش، سب پڑھتے ہوں گے امید ہے، اور ایسے ہی پڑھتے رہیں۔ ہاں ویری گڈ، شاباش، گڈ، سب پڑھیں، 5 وقت پڑھنی ہے، ٹھیک ہے؟ چھوڑنی نہیں ہے کیونکہ اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ چلیں شاباش، مجھے امید تھی سب بچے ہیں ہی اتنے۔ 7th کلاس تو ویسے میری فیوریٹ ہے نا، بہت اچھی کلاس ہے، ٹھیک ہے؟ شاباش، ویری گڈ۔ اگر کوئی چھوٹی موٹی ڈنڈی ماری بھی ہے نا تو کل سے نہیں مارنی، ٹھیک ہے؟ پکی 5 ٹائم کی نماز۔ چلیں جی ٹھیک ہے، زکوٰۃ بھی انشاءاللہ جب آپ بڑے ہو جائیں گے پھر آپ خود سے دیا کریں گے۔ اچھا جی آپ گلبانو، ٹھیک ہے، شاباش بیٹا، مجھے پتا تھا آپ سب پڑھتے ہوں گے، سارے اتنے اچھے بچے ہیں، 7th کلاس ویسے ہی بہت اچھی ہے، ٹھیک ہے؟ چلیں جی اب ہے زکوٰۃ جو ہے، اس کی ہم نے پڑھا کہ زکوٰۃ جو ہے، اور میں آپ کو یہ بتا رہی تھی کہ جب ہم کوئی عبادت کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں یا نماز پڑھتے ہیں، کوئی بھی عبادت کریں اس کو دل کے ساتھ کریں، یہ مت سوچیں کہ ہائے یہ تو واجب ہے، پتہ نہیں اب میرے پاس ٹائم نہیں، میں کیسے پڑھوں، یہ کیا مصیبت ہے، ایسی کوئی بات نہیں سوچنی، خوش ہو کر اور دل کے ساتھ پڑھیں گے، دل کے ساتھ عبادت کریں گے، زکوٰۃ دیں تو دل کے ساتھ دیں، تو یہ سب چیزیں جب ہم خوش دلی سے کریں گے تو اللہ تعالیٰ بھی اتنی ہی خوش دلی کے ساتھ ہماری مشکلات کو دور کرے گا اور ہماری جو ہے پریشانیوں کو ختم کرے گا اور ہمارے لیے بہت اچھے اسباب پیدا کرے گا۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو جی آج ہم نے پڑھا زکوٰۃ کن لوگوں پر فرض ہے، پھر ہم نے اس کے فائدے بیان کیے، پھر اس کے بعد ہم نے بتایا کہ اس کے معاشرے سے غربت اور افلاس کا خاتمہ ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ جو اس کی راہ میں مال خرچ کریں گے وہ کئی گنا بڑھا کر اس کو دے گا، ٹھیک ہے؟ اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو اس کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے یہ اس پر قرض ہے۔ اور صاحب نصاب جو ہے وہ کون ہوتا ہے؟ نصاب سے کیا مراد ہے کہ جو خاص سونا چاندی مقدار جس پر زکوٰۃ جو ہے وہ واجب ہو جاتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارا نصاب ہے۔ زکوٰۃ کب واجب ہوتی ہے، زکوٰۃ کے اسلامی نظام پر عمل کرنے سے کیا ہوتا ہے، یہ ہم نے پڑھا، اور یہ ہم نے پڑھا کہ اس سے انسانی زندگی میں بہت تبدیلیاں آتی ہیں، ہم اپنے پروردگار کے قریب ہو جاتے ہیں، معاشرے میں امن و سکون اور محبت کی فضا پیدا ہوتی ہے، اور اس بات کا اظہار ہوتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت ہے۔ تو یہ ہم نے آج اپنے 11 جو ہے وہ مختصر سوالات کے جوابات کیے، امید ہے کہ آپ کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی، ٹھیک ہے؟ اور یاد کرنے کے علاوہ بھی آپ نے اس کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کے بارے میں بھی سوچنا ہے ان سب چیزوں کو۔ انشاءاللہ پھر ہم جو ہے کل اس کے تفصیلی سوالات کریں گے۔ اب ہمارے لیکچر کا وقت ختم ہو رہا ہے، آپ لوگ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اور یہ سارے شارٹ کوسچنز آپ نے یاد کرنے ہیں، ابھی لکھنے نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ تو لکھنے کا کام آج نہیں ملے گا آپ کو۔ اپنا خیال رکھیے گا، کل تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔